السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حامد پیا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میری ویڈیو کو شیئر کیا۔ آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ میرے ممبر بنے اور میرے ساتھ ملنے کا عہد کیا۔ جو بندہ جب سبسکرائب کرتا ہے تو وہ جو ہے کہ وہ ہمارا ممبر بنتا ہے اور ہماری بات کو سنتا ہے، اچھی بات کو آگے پھیلاتا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو خواتین و حضرات، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہم نے اپنے امتی بھائیوں اور بہنوں کے لیے اچھے سے اچھے وظیفے ایک دوسرے کو بانٹنے ہیں، اور تاکہ مشکل اور پریشانیوں سے نکل جائیں۔ تو ایک صاحب کی آپ کو داستان سناتا ہوں کہ ایک صاحب مہنگائی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اچانک اس کا کاروبار بند ہو گیا اور اس نے قرضہ لینا شروع کر دیا۔ گھر کا نظام، کیونکہ جس وقت بندہ کام کر رہا ہوتا تو کھانا پینا بھی بڑا عام ہوتا ہے، اور جناب برگر، شورمے، کڑھائییں اور بڑے بڑے سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، مہمان نوازی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر آخر قرضہ چڑھتے 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 بڑا قرضہ چڑھ گیا، اور اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ لوگ مانگنے والے جو ہیں وہ دروازے پر آنے شروع ہو گئے، اور اتنی پریشانی اور حیرانگی ہوئی کہ بندہ جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ بچے بیوی وہاں پر موجود ہیں، لوگ آ رہے ہیں، دروازے توڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے جناب میاں صاحب آپ کے، ہم نے تو ان سے قرضہ لینا ہے، اور جو ہے نا ہمیں قرضہ واپس کرو۔ خیر، وہ اچھے لوگ تھے، وہ بیوی اور بچوں کو تنگ نہیں کر رہے تھے۔ وہ بندہ بڑے پریشان، اس نے مزدوری کرنی شروع کر دی دوسرے شہر میں، اور مزدوری کرتے کرتے اس کے پاس چند روپے آ گئے، کیونکہ بڑا قرضہ دینا تو مشکل تھا۔ اس نے جناب علی 1500 روپے کے انعام خریدے، انعامی بانڈ وہ خرید لیے، اور جناب علی اس نے جو ہے کہ رکھ لیے، اور وہ مزید جو ہے وہ کوشش اور میں مبتلا تھا، کوشش کر رہا تھا، وہ اپنی بھاگ دوڑ لگا ہوا تھا، کسی طریقے سے میرا قرضہ اتر جائے اور میں بھی اپنے بیوی بچوں میں چلے جاؤں۔ رات کو چھپ چھپا کر جاتا اور رات رہتا، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے گھر سے نکل کر آ جاتا۔ کبھی کبھی یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اس شخص نے ہمارے ایک قاری کے کہنے پر ہمارے ساتھ اس نے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد جناب علی اس نے بڑی داستان سنائی کہ میری جوان بچیاں ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ کے آگے جھک جائیں اور رب العالمین سے اپنی گناہوں کی بخشش کی دعا مانگیں اور رب سے فریاد کریں۔ اللہ پاک آپ کی فریاد کو سننے والا ہے، وہ غیب سے خزانے دینے والا ہے، وہ غیب سے خزانے عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کو جس طریقے سے میں بتاؤں اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور اللہ کے حکم سے آپ کو کی فریاد رب سن لے گی، اور انشاءاللہ آپ کے اوپر سے جو قرضہ ہے وہ اتر بھی جائے گا، اور رب دینا چاہے تو ڈبل رقم دے کر آپ کو خوشحال بھی کر سکتا ہے۔ اور اس لیے جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، اور رب کو محبت کے ساتھ پکاریں، اللہ کرم فرما دے گا۔ اس شخص نے میرے کہنے پر وظیفہ 21 دن پڑھا، محنت مزدوری بھی کی، وظیفہ بھی 21 دن پڑھا، اور اس وظیفے کی برکت کے ساتھ رب کائنات نے اس کو ایک ایسی پاور دی کہ اس کا انعامی بانڈ جو اس نے خریدا ہوا تھا، وہ پہلا انعام اس کا 30 لاکھ روپے کا نکلا، اور دوسرے بانڈ جو لگا اس کا انعام 10 لاکھ روپے کا نکلا، اور وہ الٹی چھالے مارنے لگ پڑا۔ اور اس نے وہ جناب علی 40 لاکھ روپیہ جو نکلا اس کا، اور وہ 40 لاکھ روپیہ لے کر اور بڑے کاٹن کا سوٹ پہن کر گھر پہنچا، اور گھر پہنچ کر جناب علی اس نے کہا، سب کو فون کر کے کہا، آؤ اپنے پیسے لے جاؤ، آؤ اپنے پیسے لے جاؤ۔ اور ان پیسوں کے ساتھ جو رب نے عطا کیے تھے، ان پیسوں کے ساتھ اس نے بچی کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کی، اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں، میں بغض دل میں نہیں رکھنا چاہ رہا، اور میں کوئی پابندی کے ساتھ آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دینا چاہ رہا۔ میں قاری حامد پیا اوپن
قرآن الحکیم کی آیتوں کا علاج، معالجہ اور پریشانیوں کا حل بتاتا ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں مجھے، میں جب بھی مانگتا ہوں رب سے مانگتا ہوں، رب مجھے دیتا ہے۔ میرے دل کو سکون دیا ہے اور میں احساس رکھنے والا انسان ہوں، انسانیت کے لیے احساس رکھتا ہوں اور انسانیت کا بھلا سوچتا ہوں اور اسے اچھے سے اچھے وظیفے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام رب العالمین نے اگر میرے سپرد کیا ہے تو میں اسے قرآن کی دعوت کو عام کروں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، جو میرے سبسکرائبر، میرے دوست، میرے ممبر بنے ہوئے ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے دل میں بھی احساس ہے، انسانیت ہے اور وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور امتی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور قرآن کی دعوت کو عام کرنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ مل کر قدم با قدم جوڑ کر ہم میری ویڈیو کو شیئر کریں اور جو چیز آپ کے پاس اچھی ہے اس کی ویڈیو بنا کر آپ بھی یوٹیوب کے اوپر شیئر کریں۔ تو میں نے جو وظیفہ محترم کو دیا وہ وظیفہ کیا تھا؟ 3 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ مغفرت کی جھکنا ہے نا، یا رب میں گناہ گار بندہ ہوں مجھے معاف کر دے، 70 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے افحسبتم انما خلقناکم سے آخر تک سورۃ مومنون کی آخری 3 آیتیں ہیں، یہ جناب 70 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وہ شخص بڑا مسکراتا ہوا اور ہنستا ہوا مجھے اس نے فون کیا اور اس نے کہا قاری حامد بیا صاحب آپ دعوت حق کی بات کرتے ہیں، بولو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے مشن کو اور بڑھائیں؟ میں نے کہا نہیں، جوان بچیاں آپ کے گھر میں موجود ہیں، ان کی شادیاں کریں اور ان کو رخصت کریں عزت کے ساتھ اور اپنا قرضہ اتاریں اور جناب علی جو آپ کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں۔ میں رب نے جس طرح آپ کو دیا ہے رب مجھے بھی دیتا ہے، کسی کو بہت دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، اور اللہ نے اس بندے کے اوپر کرم کر دیا۔ جب بندے کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ الٹی چھالے مارتا ہے نا، وہ بڑا خوشحال اور اس کی عزت بھی اللہ تعالیٰ نے بحال کر دی، اس کا قرضہ بھی اتار دیا۔ تو کیوں نہ آپ خود بھی اس وظیفے کو پڑھیں اور اسے شیئر بھی کریں۔ دیکھیں ہر محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ قرضے میں مبتلا ہے، آپ اس وظیفے کو اس تک پہنچا دیں، ضرورت مند تک اس وظیفے کو پہنچا دیں۔ جیسے ہی وہ پڑھے گا آپ کو اس کو اللہ پاک غیبی مدد فرمائیں گے اور آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ بھر جائیں گی، گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن پڑھا جائے گا، ہر ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب آپ کسی کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیں گے تو آپ کے گناہ جھڑنے شروع ہو جائیں گے اور دل شفاف شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا اور اللہ کا کرم آپ کے اوپر ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، میں نئے آنے والے جو دوست ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو میرے ممبر بن رہے ہیں ان کا بھی میں تہ دل سے شکر کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ فیس ٹو فیس نہیں ہے، یعنی کہ یہ خاموش عبادت ہے اور دعوت عام ہے۔ آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اچھی چیز جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی ویڈیو بنا کر یوٹیوب کے اوپر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین حق کی بات ہو، لوگ شرکیہ کلام سے بچ جائیں اور اللہ کی کلام کو پڑھ کر اپنی مشکلوں کا حل تلاش کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور یہ سلسلے کو آپ چلائیں گے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔